والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان حضور ختمی المرتبت احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، مہمانان عالی مرتبت اور قابل صد احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو کہ بڑے ہی تزک و احتشام سے، محبت، عقیدت اور احترام سے انعقاد پذیر ہوئی، اور مجھے اور آپ سب کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اس پاکیزہ مجلس کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما کر میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جائے۔ مختصر وقت کے لیے چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ مجھ سے قبل ادارۃ المصطفیٰ کی عظیم آواز قبلہ حضرت العلام مفتی لیاقت علی امین صاحب مصطفی دامت برکاتہ القدسیہ ایک فکر انگیز پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکے ہیں، تو مختصر وقت کے لیے چند باتیں آپ سے عرض کرنے کے بعد بڑی جلدی ہم دعا کی جانب بڑھیں گے، اس امید کے ساتھ کہ میرا خالق میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، حق سن کر سمجھ کر ہم سب کو اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے جو قابل عمل باتیں ہوں اللہ ہمیں اس پہ توفیقات عمل بھی نصیب فرمائے۔ بلا تمہید چند باتیں سماعت کیجیے۔ ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا تعارف کروایا تو الفاظ ایسے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ تعارف محبوب کا جو کروایا ہے تو یہ کسی خطیب نے، کسی ادیب نے یا کسی نقیب نے نہیں کروایا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے رب نے کروایا ہے۔ تو کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ اپنا تعارف ہے اس کا، اور اپنے محبوب کا تعارف جب کروایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں یہاں صغرے کبرے میں لاتا، پھر آپ کو ایک نتیجہ دیتا، لیکن
اتنا لمبا پروگرام ہم تو کبھی بھی اتنا لمبا پروگرام کرنے کے خواہاں بھی نہیں ہیں اور یہ خواہش بھی نہیں ہوتی، تو بہرحال میزبانوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، تو اس لیے بہرحال لمبا پروگرام ہو گیا، تو کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، سردیوں کا موسم بھی شروع ہے، تو بغیر لمبی چوڑی تمہید باندھے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، توجہ کیجئے گا۔ تو فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اپنے محبوب کا جب تعارف کروایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ادھر بھی عالمین ہے اور ادھر بھی عالمین ہے، ادھر بھی جو تعارف اپنے لیے ہے وہی تعارف اپنے محبوب کا کروایا، ہاں فرق یہ ہے وہاں فرمایا رب العالمین اور محبوب کا تعارف کرواتے فرمایا رحمۃ للعالمین، اتنا فرق ہے کہ وہ رب ہے اور اس کا محبوب رحمت بن کر آیا ہے، لیکن ادھر بھی عالمین ہے ادھر بھی عالمین ہے، گویا رب بتا رہا ہے کیا سمجھو گے میرے محبوب کی عظمتوں کو، میرے محبوب کی شانوں کو، فرمایا جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک میرے مصطفیٰ کی بادشاہی ہوگی، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی، تو میرے مصطفیٰ اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، میرے مصطفیٰ بیگانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، میرے مصطفیٰ فرش والوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، میرے مصطفیٰ عرشوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ ویسے آپ اگر توجہ کریں تو رحمت کا معنی یہ ہوتا ہے، رحمت کا معنی یہ ہے، رحمت اس چیز کو کہتے ہیں، رحمت اس شخصیت کو کہتے ہیں، رحمت اس ذات کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جس کی وجہ سے دکھوں کو دور کر دیا جائے، جس کی وجہ سے دکھوں کو، سادہ مجمع ہے، توجہ کا طالب ہوں، دیکھو نا یہ جو بارانی علاقے ہوتے ہیں، تو میرا ایک چاہنے والا ملنے والا ہے، وہ تھل کے علاقے میں رہتا ہے، تو میں جب وہاں گیا تو ایک دو دن وہاں ہم نے ٹھہرنا تھا، تو اتفاق ایسا ہوا کہ اسی رات جو ہے وہ موسم برسات کا بنا، تو صبح فجر کی نماز پڑھی تو ہم ریت کے ٹیلوں کے اوپر جب سیر کرنے کے لیے نکلے تو بادل بن گئے اور وہ بادل برسنے لگے، تو وہ ہمارا ملنے والے جو تھا وہ کہنے لگا جی اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، تو آپ کو بھی شاید خوشی ہوتی ہوگی، لیکن یہ جو بارانی علاقے ہیں، جو تھل کا علاقہ ہے، وہاں تو ان کی فصل کا جو دار و مدار ہے وہ بھی بارش کے نازل ہونے پہ ہوتا ہے، اگر بارش اتر آئے تو فصل اچھی ہو جاتی ہے، اگر بارش کا نزول نہ ہو تو پھر وہ بالکل ہی کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتے، تو وہ بڑا خوش نظر آیا، تو کہنے لگا اللہ کی رحمت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا دیکھو اوپر سے یہ جو رحمت اتر رہی ہے، تو میں نے کہا یہ تو بادل دو تین ٹکڑے اکٹھے ہوئے ہیں اور ان سے پانی کے قطرات جو ہیں وہ نیچے آ گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں رحمت آ گئی ہے۔ کہا جناب اسی کو ہم رحمت کہتے ہیں۔ میں نے کہا پر کیوں اس کو رحمت کہتے ہو؟ تو کہنے لگا جناب کتنے ماہ سے اس کا انتظار تھا اور ہم دکھی تھے، تو ان بارش کے قطروں نے ہمارے دکھ کا مداوع کر دیا۔ تو میاں رحمت ہوتی وہ ہے، رحمت کیسے اسے ہے کہ جس کے آنے سے دکھ دور ہو جائیں۔ میرے رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اگر میں ساری کائنات کا رب ہوں، رازق ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، تو فرمایا میرا حبیب ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، یعنی کائنات کے دکھوں کا مداوع ہوگا، کسی اور جگہ پہ نہیں ہوگا، محبوب کے قدموں میں آگے ہوگا۔ تو محبوب وہ ہیں جو انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، جنوں کے لیے بھی
रहमत बन कर आए हैं, फरिश्तों के लिए भी रहमत बन कर आए हैं, जमादात के लिए भी रहमत हैं, नबातात के लिए भी रहमत हैं, शजर हजर के लिए भी रहमत हैं, वो अपनों के लिए भी रहमत बन कर आए हैं, मेरे मुस्तफ़ा बेगानों के लिए भी रहमत बन कर आए हैं। अल्लाह अकबर। एक हिंदू शायर गुजरा है, उसका नाम था दिल्लू राम, ज़ात का हिंदू था, तो मेरे महबूब से इश्क हो गया, हजूर से मोहब्बत हो गई, हजूर से प्यार हो गया। अब जब हजूर से इश्क हुआ तो सारी ज़िंदगी हजूर के नाम लगा देता है, हजूर की नातें लिखता भी है, हजूर की नातें पढ़ता भी है। वैसे तवज्जो का तालिब हूँ, ये भी नसीब की बात होती है, ज़ात का हिंदू है और कसीदे मेरे महबूब के पढ़ रहा है, और इधर कलमा नबी का पढ़ते हैं और कहते हैं जी दिया क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे किबला फरमाते हैं, डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, जेड़ा तेरी शान दा करे मुकाबला, उन्हों आशकां असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल मुका छड़ी तुसा होर डिठा असा होर। पता नहीं तुमने किस नबी का कलमा पढ़ा जो दीवार के पीछे की खबर नहीं रखता। मियाँ हम उस नबी के गीत गाते हैं, हम उस नबी के उम्मती कहलवाते हैं, जो बैठा फर्श पे होता है खबरें सारी अर्श की दे रहा। अल्लाह अकबर। तो वो दिल्लू राम ज़ात का हिंदू है, हजूर से इश्क हो गया, सारी ज़िंदगी हजूर के नाम लगा देता है, हजूर की नातें लिखता भी है, हजूर की नातें पढ़ता भी है। यकीन जाने उसका जो कलाम है अगर उसको पढ़ें तो यूँ लगता है जिस तरह सत्रों में उसने मोती पुरोए हुए हैं। कहता है अल्लाह रे क्या रौनके बाज़ार मोहम्मद, अल्लाह रे क्या रौनके बाज़ार मोहम्मद, के रब्बे दो जहां भी है खरीदार मोहम्मद। और कुछ इश्क मोहम्मद में नहीं शर्ते मुसलमान के है दिल्लू भी तलबगार मोहम्मद। अच्छा, उसने भी एक रहमतुल लिल आलमीन का माना कह लें, मफहूम कह लें, वो बयान किया है। वो कहने लगा जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। तो इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है? तो दिल्लू राम कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन के हशर में माना खुले, रहमतुल लिल आलमीन के हशर में माना खुले, कि है खल्क सारी शाफ़ा रोज़े जज़ा के साथ लेके दिल्लू राम को जन्नत में जब हजरत गए, गुल हुआ दिल्लू भी महबूब खुदा के साथ। वो कहता है उनकी रहमत का क्या पूछते हो, जब क़यामत का दिन आएगा तो मैं भी उनके कदमों से लिपट कर जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। अच्छा, जब उसने ये शायरी की तो मुसलमानों ने इतराज़ कर दिया। मुसलमानों ने कहा देखो ये ज़ात का हिंदू है, हिंदू काफिर होता है, और ख्वाब कितने ऊंचे ऊंचे देखता है, कहता है मैं क़यामत के दिन उनके कदमों से लिपट कर जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। तो जन्नत में काफिर तो जा नहीं सकता, इसलिए कि जन्नत मुस्तफ़ा के गुलामों के लिए है, जन्नत हजूर के चाहने वालों के लिए है। मेरे इमाम ने भी कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तो मुसलमानों ने कहा भाई ज़ात का हिंदू है, काफिर है, देखो कहता है मैं उनके कदमों से लिपट कर जन्नत में चला जाऊंगा, है काफिर और कहता है मैं जन्नत में चला जाऊंगा, काफिर तो जन्नत में जा नहीं सकता। अच्छा, इसकी शायरी मुसलमानों की समझ में नहीं आ रही थी। वक्त गुजरता गया, ये दिल्लू राम उम्र के आखिरी हिस्से में जब पहुंचा तो इसको फालज का अटैक हुआ, और ये बिस्तर मरग कह लें या बिस्तर मर्ज कह लें, उस पे आ गया। और हालत ये है जब फालज का अटैक हुआ तो बोलने की ताकत भी ख़त्म हो गई, और जिस्म बिल्कुल हरकत भी नहीं करता है, बस चारपाई पे मौत के इंतज़ार में बेयारो मददगार ये पड़ा रहता। तो उस ज़माने के बड़े बड़े जो शुआरा थे एक दिन इसका हाल पूछने इसके कमरे में आके बैठे थे। कमरा खचाखच शुआरा से भरा पड़ा है। तो अचानक लोगों ने क्या देखा कि इसका कमरा रोशन और मुनव्वर हो गया। दिल्लू राम के चेहरे पे चमक आ गई, आंखों में उजाला आ गया, और वो जो दिल्लू राम बोल नहीं सकता था, वो जिस्म से हरकत नहीं कर सकता था उसका, तो वो उठ के बैठ भी गया, ऊंची ऊंची बोलता भी है,
اور کہنے لگا جلدی کرو میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا تجھے ہوا کیا ہے؟ کبھی میزبانوں کا ایسا رویہ دیکھنے میں تو نہیں آیا؟ ہم تیرے مہمان ہیں اور کبھی مہمانوں کے ساتھ میزبان ایسا سلوک تو نہیں کرتے؟ ہم تیرا بیمار پرسی کرنے آئے ہیں، تو ہمیں اپنے کمرے سے بھی باہر نکال رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں تو یہ کمرے میں جو نور آیا ہے، یہ روشن کمرہ ہوا ہے، تیرے جسم میں حرکت کا آ جانا اور بولنے کا تجھے جو ہے وہ پاور کا مل جانا، یہ تیری آنکھوں پہ میں چمک اور چہرے پہ جو اجالا ہے، ہم تو ابھی اسی ورطہ حیرت میں مبتلا تھے اور تو ہمیں کمرے سے باہر نکلنے کا کہہ رہا ہے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ ایسا سلوک ہم سے کیوں کر رہا ہے؟ اور یہ نور، یہ اجالے، یہ چمک، یہ طاقت، یہ پاور، یہ ماجرا کیا ہے؟ دلو رام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑا، کہنے لگا کیا بتاؤں، جس نبی کی ساری زندگی نعتیں لکھتا رہا، جس نبی کی ساری زندگی نعتیں پڑھتا رہا، وہ نعتوں کا صلہ دینے کے لیے، محبتوں کا انعام دینے کے لیے، مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنانے کے لیے، دیکھو وہ مصطفیٰ میرے سرہانے آ کے بیٹھے، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں کوئی نہ ہو ہمدم وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب کی پوری گفتگو کا اگر مجھ سے آپ خلاصہ پوچھنا چاہیں تو میں اپنے انہی الفاظ میں بیان کروں گا، اللہ اکبر، میاں آؤ، اگر وفا کرنی ہے نا، اگر پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے نا، تو آؤ آمینہ کے لال کے ساتھ۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں کوئی نہ ہو ہمدم وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ اور یار تو ان سے وفا کر کے تو دیکھ، الفتوں کا رشتہ ذرا اس محبوب کے ساتھ جوڑ کر تو دیکھ، اور ان کا نام لے کر تو دیکھ۔ تو نے تو وفا اس سے کی ہے نا جس نے بدلے میں بے وفائی دی ہے، تو نے تو محبت کا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا ہے جس نے جواب میں نفرت تجھے دی ہے۔ میرے قبلہ فرمایا کرتے ہیں، کچھ لوگ احتجاج کرتے ہیں اور تحریری مظاہرہ کرتے ہیں، ایک جملہ لکھ کر صنم بے وفا، آپ نے بھی سنا ہوگا، کئی جگہوں پہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ یہ جو کلفیاں بیچنے والا ہوتا ہے اس نے بھی ریڑھی کے اوپر یہ جملہ لکھوایا ہوتا ہے، رکشوں کے اوپر بھی جملہ لکھا ہوتا ہے، بسوں کے پیچھے بھی یہ لکھا ہوتا ہے، اور کچھ من چلے ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں، انہوں نے بازو سے خون نکال کے بازو کے اوپر یہ جملہ لکھوایا ہوتا ہے، صنم بے وفا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے قبلہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کو اب بتا رہے ہیں کہ ہم نے کسی سے پیار کیا تھا، اس نے آگے سے نفرت دی، ہم نے محبت کا ہاتھ بڑھایا تھا، اس نے آگے سے بے وفائی کی ہے۔ میرے قبلہ فرماتے ہیں میاں یہ تو پیار کرنے سے پہلے سوچنا تھا، جس سے پیار کر رہے ہیں یہ پیار کی ریت نبھانا بھی جانتا ہے کہ نہیں؟ تم نے دل اسے دیا جو دل بھر ہی نہیں تھا۔ آؤ اگر پیار کرنا ہے، اگر وفا کرنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کیجئے، اس جہاں میں بھی نہیں چھوڑیں گے، قیامت کے دن بھی تیرا بازو پکڑ کے تجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔